سامعین، آپ کو خوب یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 1441 برس پہلے ایک ایسی ہستی اس روئے زمین پر نمودار ہوئی جس نے دنیا کی کھسکی ہوئی چول کو درست اور صحیح ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک نئی زندگی عطا کی، اس کو نئے نئے کلچر، تہذیب و تمدن سے واقف کرایا، اور پھر ایک قلیل مدت میں اس ہستی نے دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق پر اپنا ایسا سکہ اور قبضہ جمایا کہ اس کی محبت اور قدر و قیمت آج بھی اور رہتی دنیا تک دلوں میں باقی رہے گی۔ اس ہستی کا اسم گرامی، نام نامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی کا ہر پہلو ہر امتی کے لیے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، گرامی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس مبارک موقع کی مناسبت سے آج ہم اخلاق حسنہ پر گفتگو کریں گے۔ سامعین، اخلاق حسنہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حسین پہلو ہے جس کے اندر اخلاق و محبت، الفت و ہمدردی، اخوت و بھائی چارگی، امانت داری، سچائی اور تواضع و انکساری کی ساری خوبی بیک وقت پائی جاتی ہے۔ اگر اخلاق حسنہ کی قوت و تاثیر اور جادوئی اثر کو دیکھنا ہے تو نبی آخر الزماں کی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کا مقصد ہی مکارم اخلاق کی تکمیل بتلایا ہے اور فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بلا شبہ مجھ کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی، اخلاق حسنہ، رحم دلی، شفقت و محبت، دلداری و دل نوازی میں ساری انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اس کی شہادت خود قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، بلا شبہ آپ بہت عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ سامعین، یاد کیجئے، نبوت سے پہلے لوگ آپ کو امین و صادق کہہ کر پکارتے، آپ مظلوموں اور بے کسوں کو انصاف دلاتے، ضعیفوں اور بے سہاروں کی مدد کرتے، مہمانوں کی ضیافت کرتے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتے۔ آپ کا حال تو یہ تھا کہ دشمن، دوست، مخالف، موافق، سب سے آپ اخلاق سے ملتے۔ اخلاق حسنہ کے واقعات کی فہرست بہت طویل ہے جس کا احاطہ کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یہاں ہم چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک شب ایک غیر مسلم آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا۔ آپ نے ایک بکری کا دودھ اس کے سامنے پیش کیا۔ وہ شخص اس بکری کے دودھ کو پی گیا، پھر دوسری بکری، اسی طرح تیسری، چوتھی، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ نکالا گیا اور وہ غیر مسلم شخص سب کا دودھ پی گیا۔ اس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ غیر مسلم شخص آپ کے اس حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اگلے ہی دن مسلمان ہو گیا۔ چلیے اب طائف کے سفر کو یاد کیجیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے حق کی ہمدردی و حمایت طلب کی تو انہوں نے ہمدردی و حمایت سے انکار ہی نہیں کیا، بلکہ مسافروں کے ساتھ کیا جانے والا عربی اخلاق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں برتا اور قریش کے مخالفانہ رویے کو اپناتے ہوئے شہر کے اوباش لوگوں کو پتھر مارنے پر لگا دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لونوان ہو گئے۔ خدا کی رحمت جوش میں آئی اور ان دونوں پہاڑی کے فرشتے جن کے درمیان طائف کی آبادی تھی آئے اور کہا کہ
اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو ان ظالموں کو زلزلے کے ذریعے یہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ فرشتوں کی اس فرمائش پر آپ نے ابدیت کے اعلیٰ معیار کو اور اخلاق حسنہ کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا، نہیں نہیں، اگر یہ لوگ ایک خدا پر ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور ایک خدا پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ ارشاد فرمایا، استوصوا بہم خیرا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ فتح مکہ کے دن اخلاق حسنہ کا وہ نمونہ پیش کیا جو قابل ذکر ہے۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے عفو و درگزر، معافی کی صدائے عام، امن و امان اور حفاظت کا دائرہ اتنا وسیع فرما دیا تھا کہ اہل مکہ میں صرف وہی شخص اب ہلاک ہو سکتا تھا جو خود معافی اور سلامتی کا خواہش مند نہ ہو اور اپنی زندگی سے بیزار ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی محفوظ، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل جو اسلام کے غلبے اور اس کے دبدبے سے نفرت کی بنا پر اور اپنی جان کے خوف سے وطن چھوڑ کر یمن چلا گیا تھا، اس کی بیوی نے اس کے بھاگ جانے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کا بیٹا ہے، اس کو امان دے دی، اور خوشی و استقبال میں اس طرح اس کی طرف لپکے کہ چادر بھی جسم اطہر سے ہٹ گئی۔ اخلاق حسنہ کی ایک اور مثال ہم سخی حاتم کی بیٹی کی پیش کرتے ہیں۔ حاتم کی بیٹی 9 ہجری میں جنگ میں پکڑ کر دربار رسالت میں لائی گئی کہ سر سے چادر سرک گئی، ہٹ گئی اور سر کھل گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایک صحابی کو دیتے ہوئے فرمایا، اس بچی کا سر ڈھک دو۔ صحابی حیران ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن کی بیٹی ہے، آپ کی وہ چادر جس پر عفت و پاکیزگی کی مہر لگی ہو کیوں کر اس کے سر پر رکھی جا سکتی ہے؟ پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی بہرحال بیٹی ہی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی ہو۔ جس طرح میں اپنی بیٹی کا سر برہنہ کھلا نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح دشمن کی بیٹی کا سر بھی کھلا برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت اس بچی کے سر پر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں تم کو اور تمہارے ساتھ تمہارے سارے قبیلے کی خواتین کو، عورتوں کو آزاد کرتا ہوں۔ سامعین، اس کے علاوہ اخلاق حسنہ کا سب سے زیادہ تجربہ کرنے والی انسان کی وہ رفیق حیات ہے جو زندگی کے ہر سفر میں ہم سفر ہوتی ہے۔ لہٰذا پہلی اسلامی خاتون اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ کی خدمت جوزیت میں رہی ہیں، وہ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی ہیں جو آپ کے اخلاق حسنہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو آپ کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، آپ کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، اور خود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں اور پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتے، ان کی خبر گیری فرماتے، ان کے یہاں تحفے بھیجتے، ان کے یہاں جا کر ان کے کام کراتے، ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید فرماتے۔ بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دفتر شفقت پھیرتے۔ راستے میں بچے مل جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے اور اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیتے۔ غرض یہ کہ پیغمبر اسلام کی سیرت کاملہ اگر اٹھا کر دیکھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق و انسانیت، تہذیب و تمدن، تواضع و انکساری، رحم و کرم، عفو و درگزر، سخاوت و فیاضی، مروت و رواداری، صداقت و امانت سے لبریز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز خلق حسن ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ کا ارشاد گرامی ہے مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ گویا کہ اسلام میں اخلاق حسنہ کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اس لیے کہ اخلاق ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو دشمن کو دوست بناتا ہے، جو نفرت کو ختم کرتا ہے اور محبت پیدا کرتا ہے، جو حسد کو دور کرتا ہے اور الفت پیدا کرتا ہے، جو آپسی خلش کو مٹاتا ہے اور تعلقات کو خوشگوار بناتا ہے۔ اخلاق حسنہ وہ تریاق ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، دونوں کے دلوں کو فتح کرتا ہے، بلکہ جانی دشمنوں کو بھی عاشق بنا ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر شہنشاہ کونین کو بہترین اخلاق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جس کی وجہ سے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن گئے تھے۔ آخر میں ہم تمام حضرات سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو ان اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال کریں اور اس زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں جن کو ہمارے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اختیار کیے اور وہ کامیاب اور بامراد ہوئے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔